بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسجدیں اللہ کے گھر جن کو اللہ نے بلند کرنے کا یعنی ان کو تعظیم اور توقیر سے رکھنے کا حکم دیا ہے اور جن کے اندر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اس میں اللہ کے مخصوص بندے دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ بندے وہ بندے ہیں جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت کے کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتے، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جن کے اندر دل اور آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔ ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اجر دینا چاہتے ہیں، ان کے اعمال کا، ان کے نیک عملوں کا، اور مزید اس میں اضافہ کر کے دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ بھی ہے اور ترجمے کے ساتھ کچھ خلاصہ مضمون بھی ہے جس کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان مختلف کاروبار کرتا ہے، دنیا کے بہت سارے کام کرنے اس کے لیے لازم و ضروری ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ان کاموں کو انجام نہ دے تو دنیا کا کاروبار اور دنیا کا یہ نظام قائم و دائم نہیں رہ سکتا۔ یہاں پر کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور رہائش کے لیے، اپنی دیگر ضروریات کے لیے انسان کو دنیا کے بہت سارے کام کاج کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی صنعت و حرفت کے اندر ذوق رکھتا ہے، مختلف چیزیں بناتا ہے اور اپنا معاش تیار کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کے نظام کو اسی طرح بنایا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ بھئی تم عبادت کرتے رہو، میں آسمان سے کھانا نازل کر دوں گا، تم اپنے کاروبار کو بند کر دو، نہ تجارت کی ضرورت، نہ ملازمت کی ضرورت، نہ کچھ کام دھام کی ضرورت، بلکہ تم ان سارے کاروبار کو چھوڑ کر کہیں جنگلات میں چلے جاؤ یا کسی مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ جاؤ، میں خود بخود تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دوں گا، پکا پکایا کھانا تمہارے سامنے تینوں وقت آ جایا کرے گا۔ اللہ نے ایسا سسٹم دنیا کے اندر جاری نہیں فرمایا ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ بلکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں انسان کو مختلف کام کاج میں لگائے رکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہاں پر تجارت بھی ہے، یہاں پر ملازمت بھی ہے، خرید و فروخت کا سلسلہ ہے، صنعت و حرفت بھی ہے، اور یہ سب اللہ کی بہت بڑی حکمت کے ماتحت چل رہا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان اپنی ضروریات کو پورا کیسے کرتا؟ انسان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی دنیا میں فیکٹری ہی نہ ہوتی کپڑوں کے بنانے کی اور کوئی آدمی کپڑے ہی نہ بناتا تو انسان پہنتا کیا؟ ننگا رہتا۔ اور جبکہ اسے حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر کپڑے پہن کر آیا کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد،
جب مسجد میں آؤ یعنی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تم زینت کی اشیاء کو اختیار کرو، یعنی کپڑے پہن کر آیا کرو، حکم ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی ننگا نماز پڑھے گا اگرچہ تنہائی میں کیوں نہ ہو، نماز نہیں ہوتی اس کی، بالکل تنہا ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں، کمرہ اندر سے مقفل ہے، تالا لگا ہوا ہے، کسی کے آنے کا بظاہر کوئی امکان بھی نہیں ہے، وہاں بھی اگر کوئی آدمی ننگا ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اللہ کے دربار میں جائیں تو نماز اس طرح ادا کی جائے گی کہ وہ کپڑا پہنا ہوا ہو، سطر ڈھکا ہوا ہو، اور ایک تو ہے سطر کا ڈھکا رہنا اور ایک ہے اس سے آگے زیب و زینت کا اختیار کرنا، جیسے ٹوپی بھی پہنا ہوا ہو اور اوپر کا لباس بھی پہنا ہوا ہو، نیچے تک بھی پہنا ہوا ہو، یہ زیب و زینت کا لباس۔ ایک تو ہے سطر کا ڈھک جانا یعنی شرمگاہ کا ڈھک جانا، یہ تو فرض ہے، اور فرض سے علاوہ جو اور ڈھانکا جاتا ہے وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور زیب و زینت ہے، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی یہ کاروبار ہی نہ کرتا تو پھر انسان کپڑے کہاں سے پہنتا؟ اسی اللہ نے حکمت یہ جاری فرمائی، اپنی سنت یہ جاری فرمائی کہ دنیا کے اندر کپڑے بنانے والے بھی ہوں گے، کپڑے خریدنے والے بھی ہوں گے، کچھ لوگ کھانا بنانے والے ہوں گے، کچھ لوگ کھیتیاں کرنے والے ہوں گے، اس کے اندر وہ کھیت میں کچھ اگایا کریں گے، کچھ لوگ اس کو کاٹا کریں گے، کچھ لوگ اس کو بیچا کریں گے، کچھ لوگ وہاں سے لا کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس کی تجارت کریں گے، خریدنے والے خریدا کریں گے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہائش کی چیزیں اور پہننے کی چیزیں اور مختلف ضروریات، یہ سب اللہ نے دنیا میں اس طرح سسٹم قائم کر دیا کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کاروبار کے اندر لگا رہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، اللہ کی حکمت۔ مجھے بیان یہ کرنا ہے کہ جب اللہ نے دنیا کا سسٹم ایسا جاری کیا ہے کہ اس کے اندر کاروبار ہوگا، اس کے اندر تجارت ہوگی، اس کے اندر ملازمت ہوگی، ملازمت بھی ہوگی، ملازمت کے معنی نوکری چاکری، کوئی آدمی ہوگا اس کے پاس کچھ آدمی کام کیا کریں گے، کچھ نہ کچھ دنیا میں اب بہت بڑا کاروبار جاب کا جو چل رہا ہے وہ نوکری ہی کا ہے، ملازمت کا ہے۔ لوگ کمپنیوں میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں اور اس میں اپنا کام انجام دینے کے بعد اپنی جو تنخواہ ہے وہ وصول کرتے ہیں، یہ ملازمت کا سلسلہ ہے۔ کچھ لوگ صنعت و حرفت، یعنی کوئی ٹیلر ہوگا وہ کپڑے بنایا کرے گا، کوئی کارپینٹر ہوگا وہ کارپینٹر کا کام کیا کرے گا، کوئی اور کچھ بنائے گا، کوئی کچھ اور بنائے گا۔ دنیا کے اندر بنانے کا سسٹم یہ بھی ایک ہے، صنعت و حرفت اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کاروبار ہے، دنیا میں اللہ نے اس کو بھی جاری کیا ہے۔ یہ سب اللہ نے دنیا میں جاری کرنے کے ساتھ ہم سے اور آپ سے ایک عجیب مطالبہ کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر ہم کاروبار نہ کیا کریں، اپنی دکانوں کو ہم کیا بند کر دیا کریں، صنعت و حرفت اور پیشے و ملازمت یہ سارے دھندے ختم کر دیے جائیں اور صرف آ کر کیا مسجد کے اندر بیٹھ جائے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا مطالبہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ایک طرف یہ ہے کہ تجارت کرو، ملازمت کرو، دنیا کے کام کاج کیا کرو۔ ایک زمانے میں عیسائیوں کے یہاں رہبانیت کا بڑا ذوق پیدا ہو گیا تھا، لوگ رہبانیت اختیار کر کر کے اپنی عبادت گاہوں میں بلکہ اور زیادہ آگے بڑھ کر جنگلات کے اندر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک بڑے بڑے شہر کے اندر 50,000 راہبین ہوا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے علاقے کے جنگلات کے اندر جا کے بیٹھے ہوئے۔
نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ملازمت ہے، نہ تجارت ہے، نہ صنعت و حرفت ہے، نہ کوئی دنیا کا کاروبار ہے، بس وہاں پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پتے کھا رہے ہیں۔ پانی مل گیا تو پانی پی رہے ہیں، نہیں مل گیا تو یوں ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ نہانا نہیں، دھونا نہیں، پاکی نہیں، صفائی نہیں، اور جتنا گندا بنا رہے سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ بالکل نہیں نہایا، سال ہاں سال گزر گئے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت ہی پوتر ہو گئے ہیں، بہت بڑے مقدس ہو گئے، اس لیے کہ نہایا نہیں۔ اسی لیے استنجا میں بھی پانی کے لینے کو حرام سمجھتے تھے۔ پاخانے کو جا رہے ہیں، پیشاب کو جا رہے ہیں، لیکن پانی کا استعمال حرام۔ پانی کو سمجھتے تھے پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نہانے کو سمجھتے تھے بہت بڑا گناہ ہے، اگر ہم نہا لیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ استنجا میں پانی استعمال کر لیں گے تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، اس لیے نہ پانی استعمال کرو استنجا میں، نہ نہانے میں، نہ دھونے میں، نہ کہیں پر۔ یہ صورتحال لوگوں نے بنا رکھی تھی، اسلام نے آ کر اس پر قدغن لگائی، اسلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اسلام نے کہا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اصل اسلام یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے، کاروبار کیا کرے، تجارت کیا کرے، بیوی بچے ہوا کرے۔ اسی لیے اسلام کے اندر نکاح کی فضیلت بیان کی گئی۔ وہ لوگ نکاح سے دور رہتے تھے، بیوی بچے ان کے نہیں ہوا کرتے تھے، جو بیوی بچے والے تھے وہ بھی رہبان بنتے تھے تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلات میں چلے جاتے تھے۔ اسلام نے کہا یہ رہبانیت ہے، اسلام رہبانیت نہیں دیتا سکھاتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تم کو دنیا میں رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے، بیوی بچے بھی رکھنے، اس لیے نکاح کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ یہاں تک بتایا گیا اسلام کے اندر کہ نکاح کرنا عبادت کرنا ہے، یعنی نکاح کرنے کا درجہ ایسا ہے جیسے عبادت کا درجہ ہوا کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عکاف رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، وہ نوجوان صحابی تھے، پوچھا کہ عکاف تمہارا نکاح ہو گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیریت سے تم مالدار بھی ہو، یعنی اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، بیوی کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اللہ نے مال بھی دیا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں اللہ نے جوان بنایا، نکاح کی ضرورت ہے اور مال بھی تم کو اللہ نے دیا جس سے کہ تم نکاح کر سکتے ہو، بیوی کو پال سکتے ہو، پھر بھی تم نے نکاح نہ کیا، اذن انک من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اندازہ کیجئے کہ نکاح کی کتنی بڑی فضیلت اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ تو اسلام نے کاروبار کو منع نہیں کیا، تجارت کو منع نہیں کیا، بیوی بچوں کو منع نہیں کیا، دنیا کے دھندوں کو منع نہیں کیا، ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے کام کرنے کا حکم دیا، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ایک طرف ہم بیوی کریں، بچے کریں، تجارت بھی کریں، ملازمت بھی کریں، دنیا کے دھندے بھی کریں، اور دوسری طرف عبادت بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں۔ اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، اگر ہم ادھر چلے گئے تو عبادت نہ ہوگی، اور اگر تجارت میں چلے گئے تو عبادت نہ ہوگی، عبادت میں آ گئے تو تجارت نہ ہوگی، پھر دونوں کو نبھائیں کیسا؟ اللہ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس فلسفے کو حل کر کے بتا دیا کہ دونوں کو سنبھال کر چلنا یہی دراصل کامیابی ہے۔ ایک طرف تجارت ہو تمہاری، ملازمت ہو تمہاری، صنعت و حرفت ہو تمہارے پاس،
دنیا کا کاروبار چل رہا ہو، بیوی اور بچے بھی ہو، دنیا کے سارے دھندے چل رہے ہو، لیکن اسی کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کر رہے ہو اور دونوں کو نبھا کے چلتے رہے، یہی دراصل کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ نے ایسے ہی بندوں کا ذکر ان آیات کے اندر کیا ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فی بیوت، ان اللہ کے گھروں میں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ بلند کرنے کا مطلب ہے ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کو پاک و صاف رکھنا، وہاں پر کوئی گندگی نہ ڈالنا، یہ ہے تعظیم کا مطلب، یہ ہے بڑائی کا مطلب کہ مسجدوں کو بلند رکھو، وہاں ناپاکی نہ ڈالو، وہاں کوئی برائی نہ کرو، نہ کوئی غلط کام وہاں پر کرو، بلکہ دل میں بھی عظمت ہو، عمل بھی تمہارا ایسا ہو جو عظمت مسجد پر دلالت کرتا ہو، دنیا کے کام، دنیا کے دھندے مسجد کے اندر نہیں ہوگے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور اس کے اندر اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ اللہ کا نام بلند کرو، وہاں پر اذان دی جائے گی، وہاں پر نماز پڑھی جائے گی، وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے گا، وہاں پر تلاوت کلام اللہ ہوا کرے گا، یہ سب کام وہاں پر ہوا کریں گے۔ اللہ نے اس کی اجازت اور اس کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ ایسی مسجدوں میں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کے اندر ایسے بندے موجود ہوتے ہیں جو اللہ کی تسبیح صبح شام بیان کرتے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، غدو کے معنی صبح، آصال کے معنی شام، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ کیسے بندے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے اللہ کے بندے جنہیں تجارت، خرید و فروخت، دنیا کے مختلف کام دھام یا اللہ کے ذکر سے غافل ہونے نہیں دیتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اور نماز سے غافل ہونے نہیں دیتے، وایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنے سے غافل ہونے نہیں دیتے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ بندے اللہ سے، یہ بندے جو ہے قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے، یخافون یوما، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں کہ آنکھیں اور دل چکا چوند ہو کے رہ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پسند کیا ہے جو تجارت بھی کرتے ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں، دنیا کے دھندے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے دھندے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے نہیں دیتے۔ تجارت کے وقت تجارت کے ساتھ اللہ کا ذکر، تجارت کے ساتھ نماز کا اہتمام، تجارت کے ساتھ جو کمائی کر رہا ہے اس میں سے غریبوں کا حق نکالتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ ہوتا ہے شعار ان لوگوں کا جو دنیا اور دین دونوں کو لے کر چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی دنیا کا ہو کے رہ گیا، اسے نہ نماز یاد آتی ہے، نہ ذکر یاد آتا ہے، نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ رسول یاد آتا ہے۔ یہ بندے وہ ہیں جنہیں دنیا کے سارے کاروبار کے ساتھ اللہ یاد ہے، اللہ کا قانون یاد ہے، تجارت کی منڈی میں وہ جاتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تجارت کیسے کرنا چاہیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کے اندر کون سا طریقہ درست، کون سا طریقہ نادرست، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق وہ یاد رکھتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ اب دیکھو ان کی یہ تجارت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کر رہی ہے، بلکہ عین تجارت میں اللہ کو یاد کر رہے۔
اور سمجھتے ہیں کہ مجھے کاروبار اللہ کے حکم کے مطابق انجام دینا ہے، حلال کیا ہے دیکھنا ہے، حرام کیا ہے اس سے بچنا ہے، حلال طریقے سے اختیار کرنا ہے، حرام طریقے سے پوری طرح پرہیز کرنا ہے۔ اسی طرح اس میں جھوٹ کو دخل نہیں دیتے، اس کے اندر دھوکے بازی سے کام نہیں لیتے، اس کے اندر کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ سارے طریقے شریعت کے مطابق اختیار کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں، تو یہ تجارت ان کی تجارت بھی ہے اور ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ دونوں کو جوڑ دیا کہ نہیں جوڑ دیا؟ میں نے کہا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کو جوڑو، تجارت کرتے رہو، تجارت بند نہ کرو، ملازمت ختم نہ کرو، صنعت و حرفت کو برباد نہ کرو۔ دنیا کے اندر یہ سارے کام ہوتے رہنے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا، حلال کیا، حرام کیا، اچھا کیا، برا کیا، کون سا کام کر سکتا ہوں، کون سا کام نہیں کر سکتا، صنعت و حرفت میں کیا کام کر سکتا ہوں، کیا کام نہیں کر سکتا، میں کیا بنا سکتا ہوں، کیا نہیں بنا سکتا۔ جیسے بہت سارے لوگ فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، فوٹوگرافری اس میں ایک حلال طریقہ بھی ہے، ایک حرام طریقہ بھی ہے۔ جاندار کی اگر لے گا تو حرام، اگر غیر جاندار کی لے گا تو حلال ہے۔ اگر ایک آدمی فوٹوگرافر ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، صنعت و حرفت اس کی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ ضرور کرے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس میں اس بات کا دھیان اور خیال ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے اندر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر جاندار کی تصویر بناتا ہے حرام ہو جائے گا، اور اگر غیر جاندار کی تصویر بناتا ہے حلال ہو جائے گا۔ جیسے کوئی سینری بنا رہا ہے، کوئی مسجدوں کی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی اور کسی جگہ کی تصویر بنا رہا ہے جو جاندار سے خالی ہے، تو شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے، اور اگر جاندار کی تصویریں بناتا ہے تو حرام قرار دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر صنعت و حرفت اور پیشہ اختیار کرے، اس کے اندر اس کا دھیان ہو کیا جائز ہے کیا ناجائز، تجارت کر رہا ہے اس کے اندر دھیان ہو کیا جائز ہو کیا ناجائز۔ اسی طریقے پر کوئی بھی کام ہو، یہ دنیا کے تمام کام اگر اللہ کو یاد رکھ کر، اللہ کے قانون کو یاد رکھ کر، اللہ کی شریعت کو یاد رکھ کر کیے جاتے ہیں، یہ بالکل درست طریقہ ہے۔ اور یہی اللہ چاہتے ہیں کہ کاروبار بند نہ کرو، سارے کاروبار جائز لیکن شریعت کے قانون کے مطابق ہو، تو تب شریعت کو یاد رکھ کر اگر تم کرو گے، یہ تمہارے لیے حلال کمائی ہے، دنیا کی دنیا بھی ہے، دین کا دین بھی ہے، تجارت کی تجارت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ عبادت کی عبادت بھی ہے، دونوں چیزیں جمع ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیتیں اس وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ دو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات آئی۔ ایک صحابی تھے، وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، ان کی کوئی دکان تھی، خرید و فروخت کا کام ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ کاروبار کرتے رہتے تھے، اور جو ہی اذان ہوتی تو وہ اپنے کاروبار کو بند کر دیتے۔ اگر گاہک کھڑا ہوا ہے، وہ کہتے کہ بھائی اذان ہو گئی، اب کاروبار نہیں کروں، نماز کے بعد آؤ۔ نماز کے بعد اس کو بلا کر اس سے کاروبار کرتے۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا طریقہ عجیب تھا، وہ تھے لوہار، صنعت و حرفت ان کا پیشہ تھا، لوہاری ان کا پیشہ تھا۔ لوہار یہ کرتا ہے کہ کلہاڑی اٹھاتا ہے مارتا رہتا ہے، کلہاڑی اٹھاتا ہے مارتا رہتا ہے، اور بھٹی کے اندر، آگ کے اندر تپاتا رہتا ہے، تپا کر لوہے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنے کے لیے اس کے اوپر مارتا رہتا ہے۔ ان صحابی کا یہ حال تھا کہ وہ کبھی یوں اٹھائے ہوئے ہوتے اوپر، اذان کی آواز کان میں پڑتی تو اذان کی آواز کان میں آتے ہی وہ ایسے ہی پیچھے کو ڈال دیتے، آگے کو نہیں بڑھاتے، ایک مار بھی پھر نہیں مارتے۔ یہ حال تھا
وہ کہتے تھے کہ اذان ہو گئی، اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ کی نماز کا وقت آ گیا، لہٰذا اب میں دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا، لہٰذا اس کو اٹھا کے پھینک دیتے اور مسجد کی طرف لپک لپک کے جانے لگتے۔ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں انہی دو صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ تجارت، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل ہونے نہیں دیتی تھی۔ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے بازار میں، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اذان ہوئی۔ اذان ہوتے ہی مدینے کا سارا بازار ایک دم بند ہونے لگا اور سارے لوگ اپنی اپنی دکانوں سے اٹھ اٹھ کر مسجد کی طرف چلنے لگے۔ کیسا عجیب منظر ہوگا، کیسا پاکیزہ روحانی منظر ہوگا۔ بعض وقت یہ دیکھا گیا سعودی عرب کے اندر بھی، لیکن سنتے ہیں کہ اب وہ فضا وہاں پر باقی نہیں رہی۔ وہاں پر یہ دیکھا جاتا تھا چند سالوں پہلے تک کہ اذان ہونے کے بعد لوگ اپنی اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنی اپنی دکانوں کو یوں ہی چھوڑ کر مسجد کی طرف لپک لپک کے جا رہے ہیں، اور دکانیں کھلی پڑی ہوئی ہیں اور کوئی اس کے اندر نقصان دینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ لیکن اب سنتے ہیں کہ وہاں کی فضا بدل گئی۔ تو بہرحال مدینے کی فضا یہ تھی کہ جو ہی اذان ہو گئی سارے لوگ اپنے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی اپنی دکانوں کو چھوڑ کر لپک لپک کر مسجدوں کی طرف جانے لگتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور ان کے بیٹے حضرت سالم ان کے ساتھ میں تھے، ان سے فرمایا کہ دیکھو یہی وہ بات ہے جس کا اللہ نے ذکر قرآن کی اس آیت میں کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، انہیں دنیا کی تجارت، دنیا کی ملازمت، دنیا کا صنعت و حرفت، یہ کوئی بھی کام ان کو اللہ کے ذکر سے غافل ہونے نہیں دیتا، نماز سے غافل ہونے دیتا ہے۔ بھائیوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس سبق کو دوبارہ دہرائیں۔ ہم اپنے کام میں موجود ہو، مشغول ہو، دکان پر بیٹھے ہوئے ہو یا کسی ملازمت میں ہو یا کوئی صنعت و حرفت میں لگے ہوئے ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہو جائے تو ہم فوراً چلے آئے مسجدوں کی طرف اور مسجدوں کی طرف لپک لپک کر آنا شروع کر دے۔ وہی منظر یہاں پر دکھائی دے گا جو منظر کہ قرآن کریم نے بیان کیا اور جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینے کی فضا میں، مدینے کے بازار میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت اور عبادت دونوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے، یا تو تجارت کرو یا نہیں تو عبادت کرو، دونوں کو جوڑ نہیں سکتے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ قرآن کا ہر حکم وہ ہوتا ہے جو انسان کی طاقت میں ہوتا ہے، انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ انسان جو کر نہیں سکتا، ناممکن ہو، اللہ کوئی ایسا حکم کبھی نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف طور پر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کو، کسی بھی بندے کو ایسی بات کا مکلف نہیں بناتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ جو بھی حکم اللہ نے دیا وہ سب ہماری طاقت میں ہے، وہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ جب ہمارے اختیار میں ہے تو ہمارا یہ سمجھنا کہ دونوں کو جوڑ کر ہم زندگی نہیں کر سکتے، دنیا کو دین دونوں کو جوڑ کر ہم زندگی نہیں کر سکتے، ایک کو چھوڑنا پڑے گا، یہ غلط تصور ہے اور یہ عیسائیوں کا تصور ہے۔ عیسائیوں نے یہی کہا تھا قیصر کا حق قیصر کو دو، اللہ کا حق اللہ کو دو، یعنی یہ تو یا تو دنیا لے لو یعنی تو دین لے لو۔ اور اسی لیے ان میں سے کچھ تو ہو گئے راہبین، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، انہوں نے پینا چھوڑ دیا، تجارت کو چھوڑ دیا،
بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، جنگل کی راہ لے لی، اور کچھ وہ ہوئے انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے ایسے گئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا عیسائیت کے اندر کیا ہو رہا ہے، سارے کے سارے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا کے ہو گئے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، دونوں کو جوڑو، تجارت کرو اللہ کے قانون کے مطابق، ملازمت کرو اللہ کے قانون کے مطابق، دنیا کا کام کرو اللہ کے قانون کے مطابق۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے اندر تشریف لایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں محسوس تک نہ ہوتا تھا کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں جو گھر کے اندر موجود ہیں، عام آدمیوں کی طرح جھاڑو بھی دے رہے ہیں، بچوں سے کھیل بھی رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ کھلکھلا کے بات بھی کر رہے ہیں، اور مختلف کام کاج بھی کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کا کہنا ہے کہ دور سے دیکھنے والا کبھی تصور نہ کر سکتا تھا یہ اتنے بلند ترین اللہ کے پیغمبر ہیں، دور سے دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ معمولی آدمی۔ یہ تھا گھر کا ماحول، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے دل کو رکھنا، ان کے ساتھ اس طرح پیار و محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ میں رہنا، ان میں گھل جانا، مل جانا، عام انسانوں کی طرح ان کے ساتھ میں گھل مل کر رہنا۔ حضرت عائشہ ہی کی گواہی ہے، وہ فرماتی ہے جو ہی نماز کا وقت ہوتا، اذان ہو جاتی تو پھر ایسا محسوس ہوتا اللہ کے نبی اور ہمارے میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ اب آپ کا ذہن اللہ کی طرف ہو گیا، اب آپ نماز کی طرف چلنے کو تیار۔ اب نہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہی پیغمبر اب تھے جو اب تھوڑی دیر پہلے تھے۔ اب آپ کا رنگ بدل جاتا، انداز بدل جاتا، طریقہ بدل جاتا، اب اللہ کی طرف دھیان ہو جاتا۔ تو بھائیو یہ ہے جو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہم کو معلوم ہوا کہ دنیا کا کام بھی کرو، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہو، ان کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی بھی گزارو، کاروبار ہے تو کاروبار بھی کیا کرو۔ یہ سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کو کبھی نہ بھولو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی شریعت کو یاد رکھو، نماز کے وقت نماز کا اہتمام کرو، زکات دینے کے وقت میں اپنے کمائے ہوئے مال میں سے نکال کر غریبوں کو دیا کرو، کبھی ان کو نہ بھلاؤ۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے یخافون یومن، قیامت کے دن سے ڈرتے رہنا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر، آخرت کا خوف، آخرت کی فکر ہوگی، وہ کیسے نمازوں سے غافل ہوگا، وہ کیسے زکات سے غافل ہوگا، وہ کیسے بیوی بچوں میں جانے کے بعد اللہ کو چھوڑ بیٹھے گا، وہ کیسے دنیا کے کاروبار میں لگنے کے بعد اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزارے گا۔ اللہ کا ڈر بھی، آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر اسے جھنجھوڑ کر اللہ کی طرف لانا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور ٹھیک طور پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔